28 سفر ہے، جو آج کی 28 سفر ہے، اس 28 سفر کو آقا حسین کے بڑے بھائی، آقا حسین کے پیر، آقا حسین کے بھائی امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آج کوئی چرچا کرے یا نہ کرے، یہ ہم سنیوں کا فرض بنتا ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا فرض بنتا ہے، کوئی مجھے یاد کرے یا نہ یاد کرے، ہماری زبانوں پر بھی امام حسن کا نام ہونا چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم خوب انتظامات کرتے ہیں۔ ارے جب امام حسین کے پیر صاحب کی باری آئے تو کیا ان کا چرچا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے نام کی نظر و نیاز اپنے گھر نہیں کر سکتے؟ کون امام حسن؟ وہ امام حسن۔ اگر فضیلت کی بیان کی جائے امام حسین کی، کہ امام حسین کو نبی نے اپنا لعاب ڈالا ان کے اندر، فضیلت بیان کی جائے کہ امام حسین کو میرے نبی نے زبان چسائی ہے، اگر فضیلت بیان کی جائے کہ نبی کی گود میں امام حسین کھلے ہیں، اے لوگوں غور کرنے کا مقام ہے کہ امام حسین ان کی گود میں کھلے، سبحان اللہ، ان کا لعاب ان کے منہ کے اندر گیا، سبحان اللہ۔ مگر قربان جائے اس بات کے اوپر کہ امام حسین سے پہلے اگر لعاب کوئی پا رہا ہے نبی کا تو حسن ہے، سبحان اللہ۔ اگر نبی کی گود میں امام حسین سے پہلے اگر کوئی کھیل رہا ہے تو امام حسن ہے، سبحان اللہ، وہ امام حسن ہے، سبحان اللہ۔ امام حسن کی فضیلت، امام حسن کے رتبے بڑے اعلیٰ ہیں، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ان کے رتبے اعلیٰ ہیں، ان کی باتیں اعلیٰ ہیں۔ امام حسن وہ شخصیت کا نام ہے جو سب سے پہلے زہرا کی گود میں آتے ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسن امام حسین سے پہلے امام حسن زہرا کی گود میں آتے ہیں۔ علی کے پہلے فرزند کا نام امام حسن ہے، نبی کے پہلے نواسے کا نام امام حسن ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 2 بیٹے میرے ہیں، ان دونوں بیٹے میں بڑے کا نام امام حسن ہے، سبحان اللہ۔ امام حسن آج 28 سفر امام حسن کی شہادت کی تاریخ، کوئی چرچا یا نہ کرے، ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی بھی یاد ہم کیا کریں۔ امام حسن امام حسین کے پیر بڑے اعلیٰ شان کی اعلیٰ۔ آئیے امام حسن کی شہادت کے متعلق میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، امام حسن کی گفتگو کی، امام حسین کی شہادت کی گفتگو پر میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا کہ آقا حسن کی شہادت کیسے ہوئی، آقا حسن کی شہادت کیسے ہوئی۔ اور سیدہ زینب نے ایک جملہ کہا تھا، سیدہ کائنات تیرے 2 بیٹے، سیدہ کائنات تیرے 2 بیٹے، ایک امیر حسن اور ایک غریب حسین، ایک امیر حسن ایک غریب حسین۔ یہ کون کہہ رہا؟ سیدہ زینب نے کہا۔ سیدہ زینب نے یہ بات جب کہی، لوگوں نے اس پہ غور کیا کہ غریب حسین، امیر حسن، یہ جملہ سیدہ زینب نے کہا۔ آئیے اسی پر گفتگو کروں گا، اس کو لاسٹ میں بتاؤں گا، یاد رکھنا یہ جملے کہ آپ سیدہ کائنات کے بیٹے امیر حسن غریب حسین، یہ جملہ یاد رکھنا۔ اسی پر میں کوئی بات کو تمام کروں گا کہ امام حسن کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، امام حسن کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کبھی آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی آپ کو شربت میں زہر دیا گیا۔ امام حسن کو 5 مرتبہ ایسے زہر دیا گیا، اور جب 5ویں مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا وہ کیسے دیا گیا تھا کہ آقا حسن کو جب زہر دیا جاتا، جب آپ پر تکلیف ہوتی، جب آپ شدتوں میں پریشان ہوتے، جب آپ تکلیف میں ہوتے تو آقا حسن نبی کی مزار پر حاضری دے کر کے عرض کرتے، نانا آپ کی امت بڑا درد دے رہی ہے، نانا آپ کی امت بڑا درد دے رہی ہے۔ آقا نظر فرماتے، آقا حسن کا درد ختم ہو جاتا،
5 مرتبہ آقا حسن نبی کی جب بھی زہر دیا جاتا نبی کی مزار پر حاضر ہوتے. اس سے ایک اور مسئلہ صاف ہوتا ہے کہ اگر مصیبت آئے, لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت میں یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے. ارے مصیبت میں یا رسول اللہ پکارنا شرک نہیں ہے. آقا حسن سے ہمیں یہ ثبوت مل رہا ہے, یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آئے تو نبی کا ہم نام لیا کریں, کیونکہ آقا حسن پر جب زہر کا اثر ہوتا تو جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے. آقا نظر فرماتے تکلیفوں سے آپ کو سکون مل جاتا. پھر آپ جب زیادہ 4 مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے دل کے سکون اور اطمینان کے لیے مدینہ سے باہر جنگل میں رہنے کا عنوان بنایا کہ چند لمحے میں جنگل میں رہوں گا اور جب نبی کی یاد آئے گی تو میں سرکار کے روزے میں آ جایا کروں گا. جب آقا حسن جنگل میں کٹیا بنا کر کے آپ رہنے لگے وہاں پر یزید کے کہنے پر ایک نابکار انسان اپنے آسا سوٹا اس کو ڈنڈا اس میں ایک نوک بنایا, اس میں لوگ لگایا اور اس کو زہر سے اتنا سخت بجھا لیا کہ اگر وہ جسم کی خال پر لگ جائے تو اس کا زہر جسم میں پھیل جائے. اتنا سخت زہر اس ڈنڈے میں اس نے اس آسے میں بنایا اور وہ اندھا بن کر کے آقا حسین کی زیارت کے لیے لوگوں سے بہانہ کر کے جنگل کے قریب پہنچا اور اندھا ہو لیتا ہے. لوگوں سے کہتا مجھے امام حسن تک پہنچاؤ, میں ان کی پاس بیٹھ کر کے ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں, ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں, آقا حسن کی باتوں کو سننا چاہتا ہوں. یہ بات کہیں لوگوں نے اس کو پہنچا دیا. وہ اندھے پن کا ناٹک کر کے آج کے لوگ جو دل کا اندھا ہے, جو دل کے مردہ ہیں, جو دل کے اندھے ہیں, اہل بیت کی غداری میں ان کے جملے نکلتے ہیں, جو اہل بیت کی نحوست ان کے دلوں کے اندر بسی ہے, وہ اندھے ہیں. آقا حسین فرماتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ اندھوں کا ناٹک کرے قیامت میں بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اگر دنیا کے اندر کوئی اندھا ہے اس کے دل کے اندر اہل بیت کا چراغ اگر روشن ہے تو اللہ کریم جنت قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ اندھا بن کر کے آقا حسن کے پاس جب پہنچا تو سرکار آقا حسین کھڑے ہو گئے اور وہ اندھا تھا اس لیے, اور وہ آقا حسن کی طرف بڑھتے اس آنسے کو بڑھاتا ہوا آقا حسن کے پیر پر وہ چبھو دیتا ہے. پیر پر اس آنسے کو جب چبھویا اس کا جو ہے زخم بن گیا اور وہ زہر پھیلا جس میں شروع ہو گیا اور وہ بھاگا. اتنا کر کے آیا تو اندھا تھا مگر وہ بھاگا. جب وہ بھاگا وہاں سے وہ بھاگ لیتا ہے تو طبیبوں نے بتایا آقا حسن سے کہ اس کے اندر زہر تھا, وہ زہر آپ کے جسم میں پیوست کیا گیا ہے. آقا حسن پھر سرکار کے دربار میں حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ بڑا ستایا جا رہا ہے, آپ کے منبر پر میرے قدموں سے مصلا چھینا گیا. آقا آپ کی امت نے میرے چہرے پر تماچے مارے. یہ بات آقا حسن کہتے ہیں. پھر سرکار کی نظر ہوتی ہے, آقا حسن کو جو ہے اس زہر سے سکون ملتا ہے. پھر آقا حسن اپنے گھر میں ٹھہرنے لگتے ہیں. پھر یزید یہاں تک کہ جب اس کا معاملات بڑھتا چلا گیا, دنیا کا معمول یہ اب سے نہیں بہت پہلے سے چلا آیا ہے کہ لوگ جب کسی سے جیت نہیں پاتے ہیں تو اس کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو سازشوں میں گھیر لیتے ہیں کہ سازش کریں گے اس کے ساتھ سازش کریں گے اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا عنوانات بناتے ہیں. جب لوگ جیت نہیں پاتے ہیں تو اس کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں. یہ رسول کے گھر کا خیرات ملتی ہے, سازشیں ہوتی ہیں اور لوگ کامیاب رہتے ہیں. سازش رچی گئی آقا حسن کے بارے میں اور آقا حسن کے مشکیزے میں ڈائمنڈ یعنی ہیرا پیس کر کے ڈال دیا گیا. یہ ہیرا پیس کر کے آقا حسن کے اس میں مشکیزے میں جو پانی جس میں آپ پیتے تھے اس میں ڈائمنڈ ڈال دیا گیا. اور آج کی ڈیٹ میں ہیرا خریدنا لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. اور مدینے کی اس
उस वक्त की बात जिस वक्त लोगों के घर के अंदर चराग जलाने के लिए तेल नहीं होता था। आप समझ सकते हैं कि वो डायमंड किसने डलवाया होगा, पनी यजीद ने ही डलवाया था। फिर क्या होता है, आका हुसैन रात में सोए हुए थे और आवाज़ देते हैं, बहन ज़ैनब आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने के बाद सैयदा ज़ैनब जब करीब आई तो आप फरमाते हैं कि बहन, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं बाबा और अम्मी और नाना के साथ जन्नत की शेयर कर रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब कहती, हाय मेरा भाई मुझसे जुदा होने का वक्त आ गया। इससे पहले ख्वाब आपने देखा था कि लोगों ने बताया था कि मेरी पेशानी में गुलबद्दा देखा था। वो उस ख्वाब की ताबीर ये थी कि चंद दिन आका हसन के दुनिया के अंदर में ख्वाब की ताबीर करने वाले। फिर आका हसन अपनी बहन से बात करते हुए मशकीज़ा उठा और पानी को जब पिया, जब ही वो पानी हलक से नीचे उतरा तो वो डायमंड, वो हीरा इतना खतरनाक कि हीरे को बताया कि अगर उस पर शीशे पर अगर लगाया जाए तो शीशा कट जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आका हसन की कितनी नाजुक हड्डियों, कितनी नाजुक उनकी आंखें। उसके अंदर हो गया आका हसन के पेट के अंदर जब वो पहुंचा, आका हसन उल्टी करने लगे। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आका हसन के दिल और फेफड़े के 72 टुकड़े हुए, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है 80 टुकड़े हुए, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 100 टुकड़े हुए। ये आका हसन जब उल्टी करने लगे फिर अर्ज करते हैं, मेरे भाई हुसैन को बुलाओ ताकि उनसे मैं कुछ नसीहत कर दूँ। आका हुसैन को बुलाया इमाम हसन ने, उनसे नसीहत की कहा, भाई सुनो, मैं जो नाना ने कहा था कि मेरा चेहरा इस दुनिया से जाते वक्त शब्द हो जाएगा यानी हरा हो जाएगा, भाई देखो क्या मेरा चेहरा हरा है। आका हुसैन ने देखा, कहा हाँ हरा है। दोनों लोग रोने लगे। नबी सच हुई। इस वाक़े को अगर बयान किया जाए तो वक्त ज़्यादा होना है, इसलिए मैं सरसरी तौर पर अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ कि आका हसन के जो जिस्म पर, जो उनके जनाजे पर जो मैंने जुमले कहे थे कि सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि अमीर हसन और गरीब हुसैन, उस जुमले को पूरा कर दूँ कि आका हुसैन से नसीहत करते हैं कि सुनो, अगर मेरे जनाजे, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि नाना हयात ज़िंदगी में अपने साथ ही रहते थे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को नाना के कदमों में दफन करना। अगर ये लोग जो लड़ाई के तौर पर रहते हैं, अगर वो ना राज़ी हो तो लफड़ा मत करना, अगर वो ना राज़ी हो तो हमारे जनाजे को अमीर के कदमों में दफन कर देना। ये बात कहते हुए आका हसन इस दुनिया से रूपोश हो जाते हैं। फिर आका हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आका हसन का जनाजा सजाते, तैयार करते। जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब हसन का जनाजा नबी के मज़ार की तरफ लेके चले तो इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बौछार होने लगी। सैयदा ज़ैनब लौट के आती हैं, उनके जिस्म से, उनके जनाजे से तीर निकालती हैं। कफन फट गया, खून से वो कफन आलूदा हो गया। तो सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन से जब कहा तो दोबारा कफन इमाम हसन को दिया गया। जो जुमला सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अमीर हसन जिनको 2 बार कफन नसीब हुआ और गरीब हुसैन जो करबला की सरजमीन पर एक बार भी कफन नहीं मिला। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इशारत बात कह रहा हूँ कि ऐ लोगों, यजीदियत के कब्जे में ना रहो, यजीदियत के माहौल में ज़िंदगी को ना गुजारो, अहले बैत से वफादारी करके ज़िंदगी को गुजारो। जो लोगों की इधर उधर बातों में, जो इमाम हसन की बीवी पर जो बात कही जा रही है, तहमत लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने जहर दिया था, तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी बात एक आका हसन ने कही थी कि सुनो, अगर किसी पर कोई तहमत लगाता दुनिया के अंदर तो जब तक कि उसके ऊपर वो तहमत नहीं लगेगा उसको मौत मिल जाएगी और उस तहमत से उसका मुंह काला करके क़यामत में उठाया जाएगा। अल्लाह हम सबको हक देने और हक पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।